بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ بد نگاہی ایسا گناہ ہے جو عبادت کی لذت چھین لیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا نامحرم کی طرف دیکھنا ہے، کانوں کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں سننا ہے، اور زبان کا زنا نامحرم عورت سے شہوت انگیز باتیں کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا نامحرم عورت کو برے ارادے سے چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا بدکاری کی طرف جانا ہے، اور دل خواہش اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ زناکار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں کھانا چاہیے۔ اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اس کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، زنا سے بچو، اس میں 6 خرابیاں ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیاوی خرابی یہ ہے کہ چہرے کی رونق چلی جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، اور ہمیشہ کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، اور آخرت کے حساب سے خرابیاں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے، برا حساب درپیش ہوتا ہے، اور جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ زنا کیا ہے؟ جواب، اگر مرد ایسی عورت سے ہم بستری کرے جو اس کی بیوی نہیں ہے تو یہ زنا کہلاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساتھ سونے کو ہی زنا کہتے ہیں، چھونا بھی زنا کا حصہ ہے، اور کسی پرائی عورت کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ زنا سے بچنے کی آسان دعا، یا اللہ میں کمزور ہوں اور ساری قوت اور طاقت تیری ہی قدرت میں ہے، بس تو میرے جسم سے گناہ کی طاقت سلب فرما لے اور مجھے گناہ کا موقع ہی نہ ملے۔ یہ دعا میری آزمائی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم، جب آپ سچے دل سے یہ دعا مانگیں گے تو آپ کو گناہ کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اگر شیطان کی طرف سے موقع مل بھی گیا تو آپ گناہ نہیں کر سکیں گے۔ مرد کی کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان عورت کی کفن میں 5 کپڑے ہوتے ہیں۔ 2 زائد کپڑوں میں ایک اسکارف اور دوسرا سینہ بند ہوتا ہے۔ افسوس ہے اس مسلمان عورت پر جو پوری زندگی اپنا سر اور سینہ کھلا چھوڑ دے، لیکن مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پاس ان اعضاء کو ڈھک کر ہی بلاتا ہے۔ اے مسلمان عورت، افسوس ہے تجھ پر کہ اللہ تجھ سے کتنی حیا کرتے ہیں، لیکن تو اللہ سے بالکل حیا نہیں کرتی۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں کے بارے میں مت پوچھو کہ ان کو کتنی سخت سزا ہوگی۔ پہلا وہ شخص جو مسلمان کی جماعت سے الگ ہو جائے اور اپنے امیر کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2 وہ غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائے اور اسی نافرمانی میں اسے موت آ جائے۔ نمبر 3 وہ عورت جس کا خاوند اس کو ضروریات اور خرچہ دے کر کہیں چلا جائے اور اس کے وہ مال اور عفت کے ساتھ خیانت کرے۔ ازدواجی زندگی کی ابتدا کیسے کریں؟ دلہا دلہن پہلی ملاقات سے پہلے 2 رکعت نماز نفل حاجت اور شکرانے کی پڑھے تو اللہ کریم ان کی نسلوں میں 11 برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1 اللہ جل شانہ ان کی نسلوں میں ولی پیدا کرے گا۔ نمبر 2 جن سجدوں اور رکوع سے میاں بیوی کی ابتدا کی، اللہ جل شانہ ان کی اولاد سے رکوع اور سجدے نہیں چھینے گا، اپنی بندگی نہیں چھینے گا۔ نمبر 3 اللہ جل شانہ ان کی نسلوں کو خواہشات کا غلام نہیں بنائے گا۔ نمبر 4 اللہ پاک ان کی نسلوں کو ظاہری حسن عطا فرمائیں گے۔ نمبر 5 اللہ کریم ان کی نسلوں کو باطنی حسن عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6 اللہ مہربان ان کی نسلوں کو روح کی فرائض کی ادائیگی کے بغیر اپنے پاس نہیں بلائیں گے۔ نمبر 7 نماز میں اللہ پاک نے روزی کی برکت رکھی ہے، اللہ اس کو اس کی نسلوں کی صدا روزی میں برکت دے گا۔ نمبر 8
اللہ پاک اس کو ظاہر کا ایسا نور عطا فرمائیں گے جس سے وہ حق اور باطل کی پہچان کر لے گا۔ نمبر 9، اللہ کریم جل شانہ آخری وقت میں کلمہ نصیب فرمائے گا۔ نمبر 10، اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو فقیر اور فقراء ہونے سے بچائے گا۔ نمبر 11، اللہ پاک اس کو قیامت تک آنے والے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ شوہر کے حقوق جو لڑکی کو شادی سے پہلے بتانا ضروری ہے۔ ایک عورت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں غیر شادی شدہ ہوں، اب شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے شوہر کے حقوق بتلا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کے بہت سے حقوق ہیں، اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ اونٹ پر سوار ہو اور صحبت کرنا چاہے تو تم اسے انکار نہ کرو۔ مطلب یہ کہ جس وقت بھی وہ جس عالم میں بھی وہ اس چیز کی خواہش کرے تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حق یہ ہے کہ شوہر کے گھر کی کوئی چیز اس کی اجازت کے بغیر نہ دو، اگر دو گی تو گناہ گار ہوگی لیکن شوہر کو اس کا ثواب ملے گا۔ ایک حق یہ ہے کہ نفلی روزہ اس کی اجازت کے بغیر نہ رکھو، اگر اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھا تو وہ لا حاصل ہوگا۔ حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جاؤ، اگر ایسا کرو گی تو فرشتے اس وقت تک لعنت بھیجتے رہیں گے جب تک تم واپس آ کر توبہ نہ کر لو۔ اگر شوہر کا دل ہم بستری کو چاہے تو بیوی کو کیسے متوجہ کرے؟ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر خاوند بیوی سے خصوصی وقت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے قاصد بھیجے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، قاصد بھیجنے سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا کہ بوسہ لینا قاصد ہوتا ہے، یعنی بیوی کو محبت کی نظر سے دیکھنا، کوئی ایسا الفاظ بولنا کہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ خاوند میلاب چاہتا ہے۔ ہر سانس پر روزانہ صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی ہر ایک سانس کے عوض میں اس پر روزانہ صدقہ دینا لازم ہے جس میں سورج نکلتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، اتنا زیادہ صدقہ دینے کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلائی کے دروازے زیادہ ہیں، سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا، بہرے شخص کو بات سمجھانا، نابینے شخص کی رہنمائی کر دینا، کسی کام کے سلسلے میں رہنمائی مانگنے والے کی رہنمائی کر دینا، اپنی ٹانگوں کی مضبوطی کی وجہ سے مدد مانگنے والے پریشان حال کے لیے کوشش کرنا، اپنے بازوؤں کی مضبوطی کی وجہ سے کمزور شخص کے لیے وزن اٹھا دینا، یہ سب تمہاری طرف سے تمہارے نفس کے لیے صدقہ ہے۔ بیوی سے ہنسی مذاق کرنا آپس میں محبت کو بڑھا دیتا ہے، جیسے یاد کرنے سے ہی چہرے پر چمک آ جائے، وہ خوبصورت خیال ہو تم۔ ایسے کچھ الفاظ میں اس سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔